انداز میں شیخ رحمت اللہ حفظہ اللہ منظوم کلام پہنچا رہے تھے، جن تو چاہنا تھا کچھ اور ان سے دیر سنتے جائیں۔ ماشاءاللہ اب آپ سب بہت جلد جانے والے ہیں، کیونکہ بہت بڑی عجیب شخصیت آنے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، زیادہ نہ کہہ کر کے میں یوں کہوں کہ یوں تو ہر شخص اپنے آپ کو باشعور بنتا ہے۔ شیخ رئیس صاحب، یوں تو ہر شخص اپنے آپ کو باشعور بنتا ہے، پھر بھی آئے دن ہزاروں نوجوان ڈرائیور و مزدور بنتا ہے، پھر بھی آئے دن ہزاروں نوجوان ڈرائیور و مزدور بنتا ہے، اور جن کو جو جذبہ ہے وہ ضرور بنتا ہے، جن کو جو جذبہ ہے وہ ضرور بنتا ہے۔ ہزاروں علماء میں عوام میں نہیں، ہزاروں علماء میں کوئی دستور بنتا ہے، کوئی دستور بنتا ہے۔ چاند تارے تیرے محفل میں سجانے آئے، کتاب و سنت کے خزانے کو لٹانے آئے، جن کے دم اور قدم سے کتاب حق بیاں، وہ تیرے تعلیم اسلامی اجلاس کے شان اور آن بڑھانے آئے۔ استاد جامعہ امام ابن تیمیہ مدینۃ السلام چندن بارہ مشرقی چمپارن بہار ہندوستان سے، یعنی بیضا کی سرزمین سے آپ کے سامنے، اور وہی عالم معروف باشعور آنے والے ہیں، اور وہی عالم معروف باشعور آنے والے ہیں جو فقہ میں رکھتے عبور آنے والے ہیں۔ اہالیان بھگراہا کو یقین تھا کہ وہ ضرور آنے والے ہیں، اہالیان بھگراہا کو یقین تھا کہ وہ ضرور آنے والے ہیں، یعنی کہ اب آپ کو سمجھانے دستور آنے والے ہیں۔ بڑی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ عزت مآب جناب ڈاکٹر پرویز عالم المدنی حفظہ اللہ وتولہ، استاد جامعہ امام ابن تیمیہ مدینۃ السلام چندن بارہ مشرقی چمپارن بہار ہندوستان، فروم بلہا سرہا مدھیہ پردیش میں نیپال۔ شیخ کی خطابت انشاءاللہ آپ کی سماعت، کیونکہ ان کی خطابت بڑی جامع مدلل اور اکمل ہوا کرتے ہیں۔ پروردگار ہمیں سننے کے ساتھ عمل کی توفیق بخشے۔ شیخ مائک پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي علم الإنسان بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيد المعلمين وأشرف المخلوقين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد العربي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بقول شاعر: یہ مدرسہ ہے تیرا میں کذا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کذا نہیں ساقی، یہاں پر خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ صدر مجلس کبار علماء کرام، نوجوان عالم دین و علماء شرع مدین، حاضرین مجلس، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسانوں کی شکل میں پیدا کیا، اور انسانوں کی شکل میں پیدا کرنے کے بعد
اس اشرف المخلوقات کی جنس میں پیدا کرنے کے بعد خیر امت کے لقب سے ملقب امت میں پیدا فرمایا، اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کی اطاعت و فرما برداری جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر و احسان کے بعد آپ اہلیان بھکرہ کا بھی شکر و احسان، خاص طور سے منتظمین جلسہ اور منتظمین و اراکین مدرسہ جس نے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشرہ کی رشد و ہدایت، اس کی اصلاح و تعمیر کے لیے آج کا ایک روزہ جلسہ قائم کیا۔ محترم سامعین، آپ کے اشتہار میں جو اشعار لکھے گئے ہیں، ایک تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہر قوم کے لیے تعلیم شمشیر شمشیر، یہ جو اشعار لکھے گئے ہیں اور جو آپ کے پروگرام کا موضوع یا عنوان دیا گیا ہے اصلاح معاشرہ و تعلیمی بیداری پروگرام، اسی جملے سے میرے موضوع کو انتخاب کیا گیا اور میرے نصیبے میں جو موضوع ڈالا گیا، جو عنوان ڈالا گیا، اس عنوان کو اس طرح سے جانا جاتا ہے کہ مدرسہ کی بنیادی تعلیم بہتر کیسے ہو۔ موضوع بہت وسیع و عریض ہے، یہ موضوع جہاں جذبات سے لبریز ہے وہیں یہ موضوع تاریخ سے بھرپور ہے۔ یہ موضوع ایسا موضوع ہے جس میں ہمیں فکر کی دعوت ملتی ہے، جہاں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہیں پر ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ سے بھی آشنائی ملتی ہے۔ وہیں جس صحن کے اندر جس مدرسہ کے آنگن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مدرسہ کی اہمیت و فضیلت کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے، چونکہ مدرسہ یہ ایک عربی لفظ ہے جس کو اسم ظرف کہا جاتا ہے، اور یہ دراصل سے اسم ظرف بنایا گیا جس کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں پر پڑھائی لکھائی ہوتی ہو، ایسی جگہ جسے درسگاہ کا نام دیا جاتا ہو، ایسی جگہ جہاں سے اسلام کی آبیاری ہوتی ہو، ایسی جگہ جہاں سے نونہالان امت کی پرورش ہوتی ہو، تربیت ہوتی ہو، جس کے ذریعے قوم و معاشرہ کی اصلاح کیسے ممکن ہو اس کے بارے میں سوچا جاتا ہو، جہاں پر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہو، جس کے وجود سے معاشرے کے اندر یا جس کے وجود سے معاشرے پر آنے والے عذاب الہی ٹلتا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں کہا کہ مسلمانوں کے اوپر عذاب اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں گی۔ ایک وہ چیز جو ہمارے پاس سے رخصت ہو چکی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما كان الله يعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دے سکتا جب تک آپ اس کے اندر موجود رہیں گے، اسی طرح اس قوم کو عذاب نہیں دے سکتا جب تک وہ توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے۔ اور یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہے؟ ہمیں اسی مدرسہ سے ملتا ہے، جو مدرسہ اسلام کا قلعہ ہے، جو مدرسہ اسلام کی پناہگاہ ہے، جس کو اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو آپ اس دور کو دیکھ آئیے، آپ کے کانوں نے اس دور کے بارے میں بھی سنا ہوگا جب ہمارے قوم کو قربانی کرنے کے لیے ایک چھری پر حق بھگوا کر کے لانا پڑتا تھا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدرسے کی جال، اس مکاتب کی جال کو بچھایا جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت میسر کی، ہمارے لیے آسانی فرمائی کہ ہمارے گھروں میں وہ بچے پائے جاتے ہیں جن بچوں نے ان مدارس سے تعلیم حاصل کی، اور کل کو اگر ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے دعا خیر کریں گے، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے اس مدرسہ کی اہمیت کو جانیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کن کن آستانوں پہ جا کر کے سر پر رسوا کرتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو نہ جانے ہم کن کن گہماہیوں میں کام کوئیاں مار رہے ہوتے۔ اس لیے اس مدارس کی اہمیت اور فضیلت کو جانیں۔ یہ میرے وہ جذبات تھے جو اس مدرسے کے سلسلے میں آپ کو گزار کرنا چاہتا تھا۔ یہ مدرسہ صرف اینٹ اور چوبار کا نام ہے، یہ مدرسہ صرف عمارتوں کا نام ہے،
کیونکہ کسی بھی مدرسہ کا وجود اس وقت کا مدرسہ نہیں کہلاتا جب تک کہ اس کے اندر 4 عناصر نہ پائے جائے. 4 چیزیں جب تک نہ پائی جائے مدرسہ نہیں کہلاتا. ذرا ذہن و دماغ کو حاضر کر کے سننے کی کوشش کریں، چونکہ ہم ایک ایسی چیز کے وجود کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں جس وجود سے آپ کی پہچان ہے. علماء کرام نے جو خطابات سنا ہے اسی مدرسے کی دین ہے. آپ جو مسلمان کہلا رہے ہیں اسی مدارس کی دین ہے، چونکہ اس مدارس کی تاریخ اس جگہ سے ہے جہاں سے اسلام کی آریائی ہوئی، جہاں سے اسلام کی قیادت ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے سرزمین میں تھے وہیں سے مدرسے کی بنیاد ڈال دی گئی، وہیں سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ علماء کرام سے پوچھیں گے، اسٹیج پہ موجود بہت سارے علماء کرام ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر دار ارقم کو مدرسے کے طور پر استعمال کیا، وہاں لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دی، وہاں سے معلمین بھرائے اور پھر مدینہ کے اندر اس کو بھیجا گیا. پھر مدینہ میں آ کر کے ان لوگوں نے اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتایا، قرآن کو پڑھایا، جس کے بعد وہاں سے قافلہ جاتا ہے حج مکہ سے اور سب سے پہلے 6 شخص اسلام لاتا ہے. پھر دوسرا قافلہ جاتا ہے دوسرے سال حج مکہ سے اور اس وقت 12 شخص مسلمان اسلام لاتے ہیں، جس میں اور 2 عورتیں اس کے علاوہ اسلام لاتی ہیں. پھر یہ لوگ آ کر کے مدرسہ اس مدینے کے اندر اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا مکہ کے اندر دار ارقم کے بعد مدینے کے اندر حضرت سعد بن معاذ کے گھر کو مدرسہ بنایا گیا. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سن ہجری میں جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی اور مسجد کے اندر مدرسے کی بنیاد رکھتے ہوئے صفہ کا قائم کیا. صفہ کے چبوترا جو آج پہ حج پہ جاتے ہیں وہ حجرہ ازواج مطہرات ہے، اس کے پیچھے ایک چبوترا نظر آتا ہے، وہی صفہ والے کا چبوترا تھا جس میں سب سے بڑے شاگرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہوئے، جن سے تقریباً 5,500 حدیثیں روایت کی گئی، جو وہ حدیثیں ہیں جن کے اکثر حدیثوں پر اسلام کی فقہ کی بنیاد رکھی گئی. یہ مدرسہ وہاں سے چلا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکاتب کے جال بچھاتے ہیں. چنانچہ مدینہ کے اندر آپ کنزل مال کے اندر دیکھ جائیے، محلہ ابن حزم کے اندر دیکھ جائیے، یہ روایت ملے گی. وہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ کے اندر 3 لوگ تھے اس بات پر مامور تھے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں مدینہ کے بچوں کو علم سکھائے، تعلیم دیں اور اس کے لیے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا تھا. اور اس زمانے میں جو وظیفہ مقرر کیا گیا تھا 15 درہم ہوا کرتا تھا، جو معمولی رقم نہیں ہوا کرتی تھی. ایک معلم کو دوسرے کا محتاج نہیں ہونا پڑتا تھا، ایسی رقم وہاں متعین کی گئی تھی. اس سے گفتگو ہوگی جب ہم 4 عناصر کے سلسلے میں گفتگو کرنے لگیں گے تو اس وقت ہم بتائیں گے. لیکن مناسب ہوتا ہے یہ مدرسہ جو ہے یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ مکاتب جو ہے آج کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ اسلام کی جد جہاں سے شروع ہوئی، اسلام کی جد کو مضبوط کر کے یہ مدارس بنتے ہیں. لہذا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عمال اپنے گورنروں کو بھیجا کہ تم لوگ مدارس قائم کرو اور ان لوگوں کے لیے وظیفہ متعین کرو. چنانچہ عامر بن عبداللہ خزاعی کو وظیفہ متعین کیا گیا. اس کے بعد ابو سفیان نام شخص تھا، اس کے لیے وظیفہ متعین کیا گیا اور پھر مختلف ادوار میں مدارس کے جال بچھاتے گئے. یہاں تک کہ حضرت ہندوستان کے اندر بھی مدارس کے جال بچھائے گئے اور اس مدارس کے ایک 2 مدارس جو ہے جو آپ حقیقی طور پر قرآن و حدیث سے پیروکار میں ہے، اہل حدیث جو کہلاتے ہیں، اس اہل حدیث کی بنیاد پہلی صدی کے اندر یعنی اسلامیہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین پہنچا تھا اس دین کو جو احیاء سنت کا جو کام کیے شاہ اللہ محمد دہلوی نے کیا، پھر ان کے شاگردوں نے پھیل کر کے کیا. چنانچہ عبدالعزیز رحیم آبادی جو کیا کہتے ہیں مظفر پور کے علاقے کے رہنے والے تھے، بہار حیدرآباد کا رحیم آباد جو مظفر پور کے علاقے میں پایا جاتا ہے، یعنی آپ یہ بہار ہی کے اندر ہے اور بہار وہ آ کر ادھر آ کر کے اسلام کے آزادی اور جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا وہاں قرآن حدیث کے حقیقی کی روشنی کو پھیلایا. اور ان کے بعد ان کے شاگردوں میں سے جو نکلے وہ مولانا شمشاد اور عید الحج کے تھے. یہ دونوں بھائی اپنا قافلہ لے کے چلتے ہیں اور اسی قافلہ
ثقافت کہاں جا گزرتا ہے، وہاں بدعتوں کا جنازہ ہوتا ہے، سنتوں کی احیا ہوتی ہے، اور پھر اہل حدیث جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کا وجود وہ لوگ اسلام یعنی اہل حدیث سے حدیث و قرآن پر لوٹ کر آتے ہیں، اور وہ لوگ جہاں بھی گئے مکاتب کی بنیاد رکھے، کیونکہ مکاتب کی وجہ سے آنے والے نسل اسلام کی صحیح تعلیم حاصل کر کے اس کو آگے کرے گی۔ لہذا یہ مدارس سے مکاتب ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اور اس کے بغیر ہم حقیقی طور پر مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں جو میرے موضوع میں کہ تعلیم بہتر کیسے، اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو